جب اپنوں میں مکار، غدار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ ان لوگوں کی قدر کریں جن کی وجہ سے آپ اس مقام پر ہیں۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ اپنوں کی اتنی قلت ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر غیروں کو دکھ سناتے پھرتے ہیں۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا مگر ادب سے محروم تھا۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اور اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ان کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا، اور دولت ان کی عزت ہوگی، اور عورت ان کا قبلہ ہوگا، اور روپیہ ان کا دین ہوگا، اور وہ بدترین لوگ ہوں گے، اور آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر اتنا زیادہ دیتا ہے جتنا سختی پر نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کو وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہو۔ سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی غصے کو پی جاتا ہے اور غصہ کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں نہ کوئی مکار آدمی داخل ہوگا، نہ بخیل، اور نہ لوگوں پر احسان جتانے والا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ تو ہمیشہ جھگڑتا رہے۔ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہیں۔ لوگوں میں اطمینان پیدا کرو اور نفرت مت پھیلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ان 3 اشخاص کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور جس کا اخلاق بہت ہی اچھا ہو۔ کسی کو نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے، اور کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ جو لوگ غصہ کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں دوغلا پن اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کے 2 زبانیں ہوں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے، اور لوگوں میں بدتر وہ ہے جو لوگوں کو تکلیف دے۔ سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اور جھگڑا نہ چھوڑ دے، اگرچہ سچا ہو۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیے،
بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ جو شخص ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے تو یقیناً وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس آدمی کی عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرے۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے۔ باضمیر بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوا کرتے ہیں۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کی خوف سے۔ جو بندہ حق بولتا ہے اس کے دشمن ضرور ہوتے ہیں۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ موجودہ حالات میں کبھی کسی سے بحث نہ کریں۔ اگر کوئی کہے کہ ہاتھی اڑتا ہے تو اس کو بتائیں کہ آج صبح ہمارے گھر کی تار پہ بیٹھا تھا۔ لباس قیمتی ہو جو سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ صبر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دھوکہ دینے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیں، پہلے تو یہ رو رو کر آپ سے ہمدردی جتا کر دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو راستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں اکثر ہستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر سے جنیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ منافق رشتوں سے آوارہ کتا بہتر ہے، جو سامنے بھونکتا ہے پیٹھ پیچھے نہیں۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ زندگی میں 2 لوگوں سے دور رہیں، مصروف اور مغرور، کیونکہ مصروف لوگ اپنی مرضی سے بات کریں گے اور مغرور لوگ اپنے مطلب سے یاد کریں گے۔ کسی کو اتنی عزت نہ دو کہ آپ کی بے عزتی کرنا وہ اپنا حق ہی سمجھ لے۔ جتنی مرضی عزت کر لو، جتنی مرضی خیال کر لو، کم ظرف لوگ آخر اپنی اوقات دکھا ہی دیتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ میں نے کچھ لوگ رکھے ہیں اپنی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کے لیے، تنخواہ کچھ بھی نہیں لیتے مگر کم بخت کام بڑی ایمانداری سے کرتے ہیں۔ ہم سے حسد کرنے والے بھی کمال کرتے ہیں، محفلیں اپنی سجاتے ہیں، تذکرہ ہمارا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں عزت وہی دے گا جو خود عزت کے لائق ہوگا۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے۔ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بیوقوف مت سمجھو، وقار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کیا جائے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں۔ ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بیوقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ دل کو بڑا رکھو، دماغ کو ٹھنڈا رکھو۔
آواز کو میٹھی رکھو، پھر کوئی ناراض ہو تو کہنا۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ جسمانی خوبصورتی ڈھل جاتی ہے مگر آپ کی سیرت قبر تک ساتھ جاتی ہے۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ کسی کے لیے ہر وقت حاضر رہو گے تو لوگ اچھا نہیں فالتو سمجھ لیتے ہیں۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے تو تعلقات بے وزن ہو جاتے ہیں۔ نہ جانے کون سی شہرت پہ ہے انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنی آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ میٹھی میٹھی گفتگو کر کے آپ کو عزت نہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ان سے لا تلقی اختیار نہ کی جائے انہیں آپ کی اہمیت اور قدر و قیمت کا پتہ نہیں چلتا۔ سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نرم دل لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔